کہ جس میں وہ ٹریننگ لیتے ہیں. یہ ہمارے عالم دین کون؟ ہمارے عالم دین کو دیکھو، وہ قرآن اپنی شریعت کے علاوہ دنیا کے اندر دنگا فساد کرنے کے لیے کوئی لٹریچر نہیں پڑھا. انہوں نے تو امن اور شانتی کو پڑھا، انہوں نے تو محمد سے محبت کرنا سیکھا، انہوں نے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ اپنی شریعت سے محبت کرنے کا پیغام لوگوں کو دینا جانتے ہیں. انہوں نے تو اما عائشہ کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے ان کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. تو پھر کون سا وقت ملتا ہے جب یہ کہا جا کر کسی کو دنگا یا بھڑکانا یا کلاسنگ تھرو یا ڈپورٹی ٹریننگ ان کو بنانے کی یا ان کی ٹریننگ کی کون سا ٹائم ملتا؟ دکھا دو ذرا. یہ کوئی نہیں. ابھی کی ریسنٹلی 2-3 دن کے اندر یہ رپورٹ ہے نیپال کے گورنمنٹ کا. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت میں ایسا ہوتا ہے تو بھارت کے لوگ، وہاں کے انٹیلیجنس، وہاں کی جوڈیشری وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ غلام بن چکے ہیں، وہ چاپلوس بن چکے ہیں. پہلے دیش غلام تھا انگریزوں کا، اب دیش غلام ہے کسی کمیونٹی کا. ورنہ تو ان مدرسوں کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ نورانی قاعدہ، اردو زبان کی پہلی تعلیم اسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، ان بنیادی دینیات کے کورس کے علاوہ کوئی دوسری لٹریچر، کوئی دوسری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ نیپال کی گورنمنٹ کہتے بتائی. لیکن یہاں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے ہمارے مدرسوں پر. میرے بھائیوں، ہمارے مدرسے کی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتاب 42 مرتبہ شائع ہو چکی. اس کتاب کا نام علم نفسیات، اور علم نفسیات کے ساتھ ساتھ اسٹون، پیٹ میں پتھری ہو جاتا ہے نا، آج کے زمانے میں پتھری بہت ہوتی ہے، پتھری ہو جاتی ہے. اس پتھری کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ مثانہ، ریڑھ کی ہڈی، پسلی، اس کی تحقیق اور چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں کا کامیاب ڈاکٹر، یہ 3 ٹاپک کے اوپر اس کتاب میں بحث کی گئی. اس کتاب کو کس نے لکھا؟ پوچھو جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی لندن میں اندھے بچپنوں غلامی کے چشمے کو اتار کر دیکھو. اس کتاب کو لکھنے والا حاضی جو ایک مسلمان تھا. کتابیں نہیں ہوئی 42 مرتبہ بھی تک یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر. اسلام کو بدنام کرنے والوں، مدرسے کا پڑھا ہوا وہابی راضی. ہم اگر شریعت کی بات یا قرآن کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس ان کو صرف اپنے قرآن سے، اپنی شریعت سے محبت ہے، وطن سے محبت نہیں. اگر میں تاریخ بیان کرنے پر آؤں، علماء کرام جانتے ہیں یہ جواب نہیں دے پائے. کوئی بھی اگر بھارت کی تاریخ بتانے پر آ جائے جواب نہیں دے پائے. میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس دھرتی کے اوپر یہ جو انسانوں کا بھی بڑا وجود ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ورنہ بڑی بڑی قوم تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں چنی. ان سے پہلے قوم تباہ ہوئے. قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین سے حضرت جبرائیل نے اسے بھر کو ڈالا اور اٹھا کر لے کر گئے آرام سے. کہاں پر؟ وہ 7ویں آسمان تک لے کر گئے، اور 7ویں آسمان میں فرشتوں نے، وہاں کے مخلوقات نے اس گاؤں کی، اس بستی کے قوم کے نافرمان انسانوں کی چیخیں سنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جبرائیل تم رحم و کرم کرو. جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کے فرمان کا میں غلام ہوں. اللہ کا آرڈر ہے، وجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا آرڈر ہم کو دیا. قوم عاد کو دیکھے، قوم سمود کو دیکھے، 8 دن تک ہوائیں چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو نیز نابود کر دیا. اس امت کے بھی گناہ اتنے بڑے، اس دھرتی کے اوپر شرابیوں، فسادیوں، لٹیروں کے یہ سازش اتنی گندی ہے کہ انسانیت
محبت کی بنیاد پر اس زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، لیکن پوری دنیا کے اوپر نظر اٹھائیے، بنی اسرائیل کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو یا بڑی بڑی جماعتوں کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو زندہ رکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ کس کی وجہ سے؟ میڈم جی، صرف اس نبی کے صدقے میں یہ دنیا زندہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ قوم زندہ ہے۔ وہ نبی جی کو آپ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد جو بھی جس قوم نے نافرمانی کی، شعیب علیہ السلام کے قوم نے نافرمانی کی، ہم نے آسمان سے انگاروں کو برسایا، قوم کو تباہ کر دیا، قوم کا نام و نشان مٹا دیا، قوم لوط کو مٹا دیا، قوم عاد کو مٹا دیا، قوم ثمود کی ہم نے نام و نشان ان کا مٹا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر بھی ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو بھی ہم نے بندر اور چوہا اور بلی بنا کر اس دھرتی کے اوپر ہم نے ایک نشان بنایا۔ اے محمدیہ امت محمدیہ کے ماننے والوں، اگر تم آج زندہ ہو، بیٹوں کا ریپ کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی سنکٹ نہیں آتا ہے، تم نہتے لوگوں پر وار کرتے ہو، تب بھی تم پر کوئی مزاحمتی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا ہے۔ صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جب آپ علیہ السلام کی جب آپ قریب تھا آپ کے موت کا، آپ کے ہاتھ کا ٹائم قریب تھا، تو جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنج میں مبتلا تھے۔ جبرائیل نے کہا، ملک الموت نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے ناراض اور آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ سے وعدہ کرنا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قوم کو بنی اسرائیل کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا، اس قوم کو قوم لوط کی طرح تباہ نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ اوتھینٹک ہو گئی، جب آپ علیہ السلام مسکرائے، دنیا والوں گالی دینے سے پہلے، نبی کے چریتر پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان کے جیون کو دیکھو، آج وشیشتائیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پڑھو کتاب استو گناہ آل کن والے، استو گناہ پروشم دیوی انتی پر کیا چکولم جدم شروع سنچ پراکرم شبہو بھاجراچا۔ اس دھرتی پر آنے کے بعد روشنی دینے والے اگر کوئی مائے کلال ہے، اس ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے صدقے میں زندہ ہے؟ یہ قوم محمد رسول اللہ کے صدقے میں زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ گرانٹ کرتا ہوں، آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی پوری قوم کو، پوری امت کو بیک وقت ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن میں بھی یوں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم لوگ معرفت القرآن تفسیر پڑھتے، ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے بھارت کے بہت سے ملک میں بٹوارے کے وقت چلے گئے تھے۔ ان کی کتاب انہوں نے یہ تشریح کی اپنی معرفت قرآن تفسیر کی کتاب میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جگہ کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین کیوں تھے۔ ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ پچھلی قومیں یہ وقت میں تباہ، جبرائیل لے کر گئے اس قوم کو، قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا، ایسے نے سنا پوری قوم تباہ، پوری قوم برباد۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، قرآن کریم میں موجود۔ سورہ حاقہ پڑھیے اور دوسری سورتیں پڑھیے، کہیں کہیں تفصیل سے بیان کیا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس دھرتی کے اوپر نہیں آتے، آپ کا جنم نہیں ہوتا، آپ رحمت للعالمین نہیں ہوتے، تو اس قوم کے کچھ لوگ امت محمدیہ میں کچھ نالائق لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر جاتے ہیں کہ کم سے کم 3 سے 5 ہزار انسانوں کو قتل کرنا پڑے تو کر ڈالتے ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی شان، اور لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بڑھ
ارے ان کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہم اگر ان کی غلامی نہ کریں تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ Why Allah created you? Why Allah made the world? You know the clear Allah mentioned in the Holy Quran in chapter 27 27 کے بارے میں. آپ پڑھیے سورہ ذاریات, آپ پڑھیے اٹھا کر دوسرے پیج میں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to teach and to tell the people or people why created you Allah subhanahu wa ta'ala. What is the purpose of your life? What is the aim of your life? تمہاری زندگی کا مقصد کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت کے لیے پیدا ہے. اور ہم نبی سے محبت نہ کریں, اماں عائشہ سے محبت نہ کریں. اب ہم اماں عائشہ کی شان میں گستاخی ہو ہم چپ رہے ہیں. It's a very cheap place, helpless. ہم سے بڑا لوزر کوئی نہیں ہوگا. ہم قانونی اعتبار سے آواز بلند کر سکتے ہیں. اماں عائشہ کے اوپر الزام, اللہ کے نبی کے اوپر تہمت, بڑے شرم کی بات. میں پرسوں بھی ادھر میں نے ایکسپلین کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں. ایک سوال ہم سے بہت پہلے کسی نے کیا تھا, بہت پہلے کسی نیوز کے اینکر نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا نیشن فاسٹ اور ریلیجن فاسٹ. پہلے تو نیشن وطن فاسٹ, آپ کا گاؤں فاسٹ کہ آپ کا دھن فاسٹ. ہم نے کہا کہ in one time and both things I accepted. I have both. میرے سامنے دونوں کی مانتا ہے, دونوں ہمارے سامنے فاسٹ. دونوں how is it impossible? How is it possible? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It is very impossible. یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے. ہمارے ایسے دایاں بایاں دونوں برابر. Everyone wants God to the world. پوری دنیا کو دیکھے دونوں آنکھوں سے. ہم بھی ہم پوری دنیا کے انسان نہیں چاہتے کہ دونوں آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھے اور دونوں آنکھ کی حفاظت کرتا. کہیں سے اگر کوئی کچھ پتھر مارے گا ایک آنکھ بند کر گئے تو کھلا نہیں رکھے گا, نہیں یہ بایاں اس کے میں پٹنے دو, ایسا نہیں. دونوں آنکھ کو بند کرتا, دونوں آنکھ کی سے چھوٹی ہوتی اور دونوں آنکھ سے دونوں وقت ایک وقت میں دیکھتا. ہم نے کہا جیسے دونوں آنکھ سے in one time at a time and you can see everyone, everywhere, every person, every moment. آپ دیکھ سکتے ہو. then just like that, just like same اسی طریقے پر ایک ہاتھ میں ہمارا دل, ایک ہاتھ میں ہمارا یہ بدن, ہماری یہ شریعت ایک ہاتھ میں, اور ایک ہاتھ میں ہمارا یہ ملک, ہمارا یہ نیشن. ہم جتنی محبت اپنے شریعت سے کرتے, اپنے نبی سے کرتے ہیں, اتنی ہی محبت اپنی زمین سے, اپنے بدن سے کرتے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہم شریعت سے اس لیے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اپنے قرآن میں, اگر تم محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا رول ماڈل نہیں بن سکتا. اگر انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کو دیکھ کر زندگی گزاروں گا, نہیں کر سکتے. کیوں؟ no one can see and can watch and can see Allah subhanahu wa ta'ala. وہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے طاقتور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ریکویسٹ پہ حضرت موسیٰ کو ایک جھلک دکھائی تھی تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. وہ موسیٰ جو 6 پیک تھے, ایک موسیٰ مارا تھا تو 60 کی موت ہو گئی تھی. اتنے طاقتور اور جلالی نبی تھے, نبی اور رسول تھے. جب وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم آپ کیا دیکھ پائیے گا؟ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسان کسی انسان کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. ہم کو دیکھنے کے لیے اسپیشل نگاہیں چاہیے. وہ اللہ کے نبی
اپنے پر دکھایا تھا انسان نہیں دیکھ سکتا، جب انسان دیکھ نہیں سکتا تو ہم اللہ کو ان کے عمل کو کیسے دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام چلایا نبیوں کا، رسولوں کا، تاکہ اس نبی کو دیکھ کر، ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر تم اپنی زندگی سدھارو، تم اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو اسے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کے افعال سے محبت کرنا، ان کے کردار و کیریکٹر سے محبت کرنا، یہ ہمارے ہر کسی لیے پیدا ہوئے دھرتی پر ہم اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، ہم اپنے گرنتھوں کو مانتے ہیں، اس دیش میں دنگا کرنے والوں ہم اپنی حدیث کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کامیاب بننا چاہتے ہو تو تم اپنی جانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارے طرح بے وفا نہیں ہے، تمہارے طرح غدار نہیں ہے کہ تمہارا شاستر کچھ کہتا ہے تم کچھ کرتے ہو، تمہارا ایشور یہ کہتا مجھے مانو، ہم نہیں مانیں گے۔ بے وفا ہو تمہاری گرنتھ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی دھارمک پرسن کو گالی مت دو۔ میڈم شرما تو بیٹھ جاتی ہے پاپولر ہونے کے لیے اور پروفیٹ محمد کے اوپر اعتراض، پروفیٹ محمد کے اوپر اعتراض۔ کیا ہے راستہ میں اس کا ایکسپلین کرتا ہوں، میں نے کل پرسوں بھی کیا، آج بھی کرتا ہوں۔ ایکسپلین یہ ہے کہ ان کا کیا پوری دنیا کے وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، جن کو آبجیکشن کہ محمد رسول اللہ نے کیسے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا، 6 سال کی بچی سے تو نکاح ہوا آپ علیہ السلام کا، لیکن رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر، 9 سال کمپلیٹ اور کچھ مہینے۔ یہی ہے بھائی خلاف روایت، بہت سارے اختلاف کے روایات ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کا جو جھکاؤ ہے، جو رجحان ہے، جو اکثریت ہے، وہ یہی ہے کہ 9 سال کچھ مہینے میں آپ کی رخصتی ہے۔ کن کی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں ہم اتنا بولتے ہیں؟ وہ ہماری ماں ہے۔ نبی انسانوں کی جان سے زیادہ محبوب، ہماری جان سے زیادہ محبوب ہمارے نبی، اور ہمارے نبی وہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور ان کی بیویاں ان کی بیویاں ہماری ماں، اور ہماری ماں پر کوئی الزام لگائے ہم خاموش رہیں۔ دنیا کا کوئی بیٹا یا دنیا کا کوئی انسان خاموش نہیں رہ سکتا کہ ماں پہ الزام لگے اور بیٹا خاموش ہو۔ اما عائشہ کا نکاح 6 سال کا اور رخصتی 10ویں سال، 9 سال کا ہوئی 10ویں سال میں 10ویں سال میں 9 سال کمپلیٹ اور 10ویں سال سے کچھ میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے غلطی چوک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا تھا، یہ ہماری تحقیق کے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اب پھر بھی تو بات ایکسپٹ نہیں ہو پاتی نا کہ 10ویں سال میں تو بچی رہتی ہے جی، بالغ تو ہوتی نہیں۔ یہاں سمجھنا پڑے گا، یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں، ابھی کے زمانے میں پہلے بچہ کب بالغ ہوتا تھا؟ قانونی اعتبار سے 18 سال، لڑکا لڑکی 18 سال قانونی اعتبار، لیکن اب جو قانون بنا ہے پچھلے سال مولانا مرحوم امیر شریعت نے اس کا وروध بھی کیا تھا، 21 سال، پہلے 18 سال، اب 21 سال، یہ دیکھیں بڑھتے ہی چلے جا۔ تو جب آپ بدل رہے ہو، آپ کی بالغ ہونے کا ٹائم بدل رہا ہے، پہلے 18 سال آپ نے بنے نہیں، 18 سال کو ہوتا اور تھوڑا آگے بڑھو 21 سال تک، 21 سال سے پہلے کوئی شادی کرے گا، کسی لڑکی کی شادی کرائے گا تو وہ لڑکی اگر کہیں کمپلین کرے تو اس کے بعد کے ہاتھ کھڑے لگ جائے گا۔ قانونی اعتبار سے، سمویدھانک اعتبار سے ہمارا بھارت میں جو قانون بنا، کیونکہ تم قانون کے خلاف جا رہے ہو، اس لیے تم بیٹی کی یا بچے کی شادی نہیں کرا سکتے۔ جب آپ کے یہاں کبھی 18 سال میں ایلیجبل تھا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 سال میں لڑکا لڑکی بالغ نکاح کر سکتا، لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں وہ کم ہے،
تو آپ نے 21 سال کر دیا، تو اب سے 1450 سال پہلے آنکڑا جوڑیے، 1450 سال پہلے 10 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی. کیوں؟ وہاں کا موسم گرم تھا، اور جہاں کا علاقہ گرم ہوتا ہے، جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے، وہاں بچہ 10 سال کی 9 سال اور 10 سال کے بیچ میں بچیاں بالغ ہو جایا کرتی تھی. دیکھو نہیں ہے میڈم آپ کو وشواس اور آپ کے مریدین کو، تو جاؤ ایک مرتبہ دبئی آئی کنٹری جائیے، قطر، ان گرم علاقے میں جائیے آپ، وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کا موسم کتنا گرم ہے. سال میں 1 یا 2 بار بارش ہوتی ہے، تو وہاں گرم علاقے میں بچیاں اور بچے 9-10 سال کے بیچ میں ان کا وہ بالغ ہو جاتے، ان کا ماسک دھرم چالو ہو جاتا. ماسک دھرم عورت کی ماہواری کو بولتے ہیں، ماسک دھرم ہندی میں اس کو بولتے ہیں، وہ چالو ہو جاتا. جب بچیوں کا وہ پیریڈ چالو ہو جائے، یعنی عورتوں کا، تو سمجھ جائیے کہ وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے. یہ ایک پروف ہے، ایک سائن ہے. اما عائشہ بالغہ ہو گئی. اما عائشہ کی ماں نے خبر بھجوایا، اے محمد آپ اپنی محترمہ کو لے کر جائیں، یہ اشارہ تھا کہ وہ بالغہ ہو چکی ہے. میڈم شرما آپ 1450 سال پہلے پیدا ہوئے، آپ کے دماغ میں بات نہیں گزری، تو اس میں اما عائشہ کا اللہ کے نبی کا کوئی قصور نہیں ہے. اما عائشہ نعوذ باللہ عورتوں کے آپ جو بولتے ہیں کہ عورت، تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عورت کی خواہشیں تھی، آپ علیہ السلام کو عورت کی چاہت تھی. کیا کرو جو اتبا ابن ربیعہ گیا تھا محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کہا، اے محمد نیا دین لے کر کیوں آئے ہو؟ اے محمد نئی شریعت لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کرسی چاہتے ہو؟ یہ لو کرسی. کیا چاہتے ہو؟ عرب کی قوم سے قبیلے کی سب سے خوبصورت عورت تم کو مسیح پسند ہے. بولو تم کو عرب کی تمام قبیلوں کی خوبصورت عورتوں کو تمہارے قدموں پر لا کر رکھنا. محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا کرو نبی کے خلاف پیغمبر کرنے والوں، اللہ کے نبی کا جواب کیا کرو؟ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. اور کیا یہ گدی، کیا یہ کرسی، کیا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں چاند کو رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اس کام سے بات نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے اس دھرتی کے اوپر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اگر اللہ کے نبی کو عورتوں کی حوث، اگر عورتوں کی چاہت ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ اسی وقت کہتے ہیں یس and I want and I lot of women girls. آج تو عیاشی کی چیز بنا دیا آپ نے عورتوں کو. تمہارے نیتا کے طرح نہیں، تمہارے ادیوگپتی کے طرح نہیں. قوم کے اس دھرتی کے اوپر عورتوں کی عزتیں بیچنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے بہت ہیں، لیکن عورتوں کو سچا سمان اگر کسی نے دیا ہے اس دھرتی کے اوپر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر عورت کو سمان دیا. اور آپ علیہ السلام نے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دھرتی کے اوپر نیک عورت اگر کسی کو مل جائے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین سمجھے یہ چیز ہے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات کہی کہ اگر عورت دھارمک ہو تو پورا گھر دھارمک بن سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کیوں، کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ پرشستہ دھارمکی ودیتی پرشستہ دھارمکی کہ اس گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوتا ہے. جس گھر میں عورت دیندار ہو، کیوں؟ جب وہ عورت دیندار ہوگی تو آگے پنڈت دیانند سرسوتی ابھی کے گزرے کچھ سال پہلے مولانا قاسم ناموتی کے زمانے میں مناظرہ مباحثہ ہوتا تھا. وہ پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب پڑھو، ستیہ پرکاش کے 5 پہلے سمجھات میں لکھا ہے. ایک بہت اچھا تربیت کے اوپر انہوں نے ایک منتر لایا ہے، وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اگر عورت دھارمک ہوگی، اگر عورت مذہبی ہوگی تو وہ عورت اپنے گھر میں بچے کی ٹریننگ کرے گی. کیا کہے گی؟ بچے کی کہے گی
کہ جلم بھویت وسترپوتم وسترپوتام جلم بھویت. اے بیٹے تم پانی پیتے ہو تو تم پانی کو دیکھ کر پیو. کھانا کھاتے ہو تو اسپون سے مت کھاؤ, اسپون سے, چمچ سے. ہم لوگ آج چمچ سے کھانا کھاتے ہیں. چمچ سے کھانا آپ کھاتے ہیں تو بہت بڑا گنہگار نہیں, لیکن سنت طریقہ وہ نہیں. مصلحت لکھی ہمارے علماء نے کہ آج یہ لقمے سے انگلی سے کیوں کھانے میں زیادہ فائدہ اور اسپون سے کھانے میں زیادہ فائدہ نہیں. اسپون ہے, فوگ ہے, اس سے کھاتے ہاتھ میں نہ لگے. ہاتھ میں کھانے کا انگلی سے کھائیں گے تو آپ اتنا ہی لقمہ لے سکتے ہیں جتنی کی آپ کو آوشکتا ہے. اسپون میں تو آپ کو پورا اٹھانا پڑے گا. اگر آپ کو روٹی اٹھانا ہو یا آپ کو روٹی یا کچھ اور لینا ہو, روٹی اگر آپ کو توڑنی ہو تو آپ اسپون سے 12 ٹکڑا آپ توڑیے, روٹی کا لقمہ نہیں بنا سکتے, لیکن انگلی سے آپ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز یہ فرق ہے اسپون میں انگلی سے سنت رسول اللہ کا فائدہ کیا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر ماں گھر میں دیندار ہوگی وسترپوتام جلم بھویت ودیت واچام ستیہ پوتام. اگر کوئی چیز کوئی بات تم بولو بیٹے تو سوچ کر کے بولو, اگر کسی کو کچھ کہو تو سوچ کر کے بولو. کون بیان کرتا ہے؟ پنڈت دیانند سرسوتی اپنی کتاب میں کن کے طریقے کو بیان کرتا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بیان کرتا. دنیا نے مانا اس بات کو کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو, ان کی دھرم کو اپنانے پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اگر اپنی کرسیاں بچانی, اگر آپ کو اپنے آپ کو پاپولر کرنا ہے, اما عائشہ کے اوپر تہمت لگانے سے, نبی پاک علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانے سے آپ پاپولر نہیں ہو سکتے. ہمیں یقین ہے کہ جب کسی مہاپروش کو کسی نے گالی دی ہے, جب کسی ہمارے نبیوں کو کسی نے برا بھلا کہا ہے, تو دنیا کے اندر دنیا نے تو کچھ نہیں بگاڑا, لیکن دنیا کے پیدا کرنے والے نے اس کا ضرور کچھ نہ کچھ بگاڑا. تمہارا بھی خاتمہ ہوگا, وہ اللہ کرے گا, تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ایشور تمہیں سبق پڑھائے گا. اس لیے کہ تم محمد انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے برا بھلا کہا. وہ تھے جو دشمنوں کو بھی سینے سے لگاتے تھے. لگایا کہ نہیں لگایا میرے بھائی کو بتائیے. جنگ احد کے موقع پر آج کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کرنے والا, سینے کو پھاڑ کر دلوں کو نکالنے والا کون؟ وحشی تھا کہ نہیں تھا, لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے جب لایا جاتا ہے تو دنیا کا کوئی مائے کا لال ہوتا تو وہ کہتا کہ لاؤ وحشی کو تختہ تاج پر لٹکا دو, اس نے میرے چچا کی بے حرمتی کی, اس نے میرے چچا کے لاش کے ساتھ کھلواڑ کیا. لیکن قربان چاہیے اس کالی کملی والے پر, اس آخری نبی پر. وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ محسن انسانیت تھے, وہ ایک انسان تھے. انسانیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی, مانوتا بھرا ہوا تھا. اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا اچھو گناہ شمسی کی اندھی پر کیا چکولم جدم شمسن چپرا کرمشت رہو حاضرہ دانم یتھا شمسی. انتھا طاقت ہونے کے باوجود بھی, دانی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کو ایسے سینے سے لگایا. صرف اتنا کہا کہ وحشی میرے سامنے تم مت آیا کرو, جب میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کی لاش میرے نظروں کے سامنے آتی ہے, پیچھے سے آیا کرو, میرے پیچھے سے آؤ, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اگر ہوتا آج کے زمانے میں کسی کے چچا کا قاتل سامنے آئے, بتاؤ کیا کرو گے دنیا والوں؟ فوراً کہے گا پکڑو اور اس کو ذبح کرو, یہی کہے گا. لیکن قربان جائے کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر Therefore, the right of 100 book has been written, and he was helpless and to write down, and this is scripted in his book. اپنی کتاب میں لکھنے میں مجبور ہوا, لکھا تھا 100 book کے اندر محمد رسول اللہ کی جیونی کو. کون؟ اسلام کا دشمن ایک چندائی کا رشتہ, اور یہ کہتا ہے کہ self denial, modesty, kindness, رحم و کرم کرنے والے, انسانیت کے مجسمہ, محبت کو بانٹنے والے, سیلف ڈینائل, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والے. اگر کوئی دھرتی پر تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. The 100 book, the 100
100 کو بولتے داعش کو لگایا گیا اور زیادہ معرفہ کرنے کے لیے تاکید کیجیے. 100 انگریزی میں کسی بھی نام کو کسی بھی اسم عام کو معرفہ خاص کرنا ہو تو دا کا پریوگ کرتے ہیں. 100 آدمیوں کی جیونی لکھی اور ان 100 آدمیوں کی جیونی میں پہلی جیونی اگر کسی کی لکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی. میرے بھائی آج اگر مسلمان نعرہ لگا رہا ہے, آج اگر مسلمان بولتا ہے تو یہ دیش کے خلاف نہیں ہے, لیکن آج ایک چیز نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں. آج آپ لوگ ہم لوگوں کو وہاں سے بڑی بڑی اچھی بات, بہت پہلی بار آپ کی بستی میں آیا, آپ کا محبت, آپ کا سلمان محبت, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبت و عقیدت میں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, علماء کہتے ہیں پوچھ لیجیے, وہ پھر مناسب نہیں. ہمیں آپ سمان دینے کے لیے جذبات میں آئے, تصویر بھی لگا رہے, نعرے تصویر بھی لگا, نعرہ پہ تصویر بھی, لیکن اس سے اگر آپ سڑک پہ چلے اور آپ کے جلوس سے اور آپ کے راستے پہ چلنے سے اگر کسی عام جنتا کو دقت پریشانی ہو تو پھر آپ کا یہ جلوس اور آپ کا یہ طریقہ لوگوں کے سامنے بدنامی کا ذریعہ بن جاتا. کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ گالیاں دیتے. کلکتہ کئی مرتبہ جانا ہوتا, میں دیکھا ہوا اور سکھ لوگ جو ہیں ان کی جلوس نکلتی پورا گھر کا, میرے خیال سے 5 کلومیٹر دور تک لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایک ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, چاہے جام نہیں ہوتی. آئندہ کے آپ لوگ کریں, علماء کو لائیں, مہمانوں کو باہر لائیں, باہر سے لائیں, استقبال کریں, بہت اچھی بات, لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ راستے میں جب آپ چلتے ہیں تو ایک لائن سے چلیے, ایک لائن سے چلیے تاکہ آنے جانے والے کو دقت اور پرابلم نہ ہو. میرا تو من کر رہا تھا کہ میں رک کر بتاؤں کہ بھائی ایک لائن سے چلے. اسلام دوسروں کے سامنے انہی چیزوں سے دیکھا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, ورنہ آپ لوگ شور مچا رہے ہیں اور آپ کو راستہ جام کر کے چل کر سیلفی لے رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. ایسا کرتے ہمارے نوجوان نہیں. اگر آپ کے حرکت کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا یہ عمل ناٹ ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو اسلام شریعہ. امام تعالیٰ نے قریب اپنا ایمان رواہ مسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے پر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیجئے, لیکن اگر پتھر بن گئے راستے میں, بائک لے کر کھڑے ہو گئے, سیلفی لے رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, تو یہ اسلام کے خلاف, انسانیت کے خلاف, شریعت کے رول ماڈل کے خلاف. ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری. ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے میرے دوستوں, کردار کی کمی ہے. میری بات کبھی چپی نہیں ہوتی. اب 12 تاریخ کو ایک پروگرام تھا, ایڈیشنل آ کر بیٹھا 22-20 فوجوں کو لے کر کہ مولانا عبداللہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں اور ماحول خراب ہے, اڑیسہ بھونیشور کے اندر بھی ایسا ہو جائے. ایڈیشنل آ کر بیٹھا, ہم نے کہا کہ سر بیٹھیے, کمیٹی والوں نے کہا بیٹھیے, بیٹھا. 10:59 پر پروگرام, 11 بجے تک پرمیشن تھی. ہم نے کہا کہ 10 منٹ کے 59 تک ہم ختم کریں گے. ہم نے اپنی تقریر ختم کی اور کہیں پر ایسی بات ہی نہیں ہوئی. 1 گھنٹے تک صرف سیرت رسول کے اوپر بات ہوئی, وہاں پر سنویدھان کی بات ہوئی, ان کی گیتا کی بات ہوئی. تو وہ جو ایڈیشنل تھا وہ اتنا متاثر ہوا, وہیں پر ایک پرچہ لکھ کر بھیجتا, کہتا کہ مولانا میں بیٹھا ہوں, آپ آدھے گھنٹہ اور بیان کیجیے. ہم نے کہا کہ سر بیان اب تو نہیں ہو سکتا, میں نے وعدہ کیا تھا اور ہمارا الہ کریم اذا وعد وفا, کہ جب کوئی نیک آدمی وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا ہے. آپ کو اوپر سے بھی اتھارٹی نہیں, آپ کے دیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو تھریٹ کیا ہے, آپ کے دیے مجسٹریٹ صاحب نے کیا ہے, تو آپ بیٹھے, لیکن میں بیٹھا ہوں, مولانا کیجیے
کہ آپ 25 منٹ اور کیجئے، تو ہم نے نہیں کی، ہم نے 10:59 میں جلسہ ختم کیا۔ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اے کمیٹی والوں سنو، انہوں نے کہا کمیٹی والوں کو بلا کر کے کہا کہ اگلے مرتبہ نومبر میں یا کسی مہینے میں جب مولانا ٹائم دے 10,000 آدمی کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، اور سیرت رسول پر 10,000 آدمی کے خرچ ٹوٹل خرچ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ یہ اس ایڈیشنل کا ہے، ہمارے کردار کی ضرورت ہے اس کو بند کرنے کی۔ ہم راستوں میں اگر جاتے، یہی نہیں زندگی کے راستے میں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے آپ سے، تو آپ وہاں پر پہنچ جائیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے آپ۔ لیکن ایک بات ہے کہ کسی کی ظلم کو سہتے سہتے یہ نہ بن جائے کہ نہیں ماننا، وقت کا تقاضا ہے نہیں۔ اس دیش میں اپنی آواز کو بلند کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کیا؟ آرٹیکل نمبر 19، فریڈم آف پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس، آپ کی مضبوط بنیادی حقوق ہے کیا؟ پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، آپ اپنی بات رکھنے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے احتجاج اسمبل پیسفلی لیکن پرامن طریقے پر گاڑیوں کو جلا دینا، سڑکوں کو جام کرنا، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آپ ظلم کو برداشت کیجیے، اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے ظلم کو روکیے، اس کی مدد ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنا یہ اس کی مدد ہے، باقی مظلوم کی مدد تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ صاف لفظوں میں کہیے کہ اگر ہم نبی کے لیے میدان میں ہیں، اگر ہم نبی کے لیے پروٹیسٹ احتجاج کرتے ہیں تو بھارت کے سنویدھان میں اس کی اجازت دی گئی ہے، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں پر، قانون بننا چاہیے دنیا کے ہمارے بھارت کے ان لوگوں پر جو ٹی وی کی اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں اور کسی مہاپروش کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ غلط، یہ غلط، 100% غلط ہے، اس لیے کہ آرٹیکل نمبر 25 15 کہتا ہے صاف لفظوں میں پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ آف ریلیجن، دھرم کے نام پر بھید بھاؤ پیدا کرنا، دھرم کے نام پر راجنیتی کرنا، دھرم کے نام پر محمد کو گالی دینا، یا دھرم کے نام پر شری رام چندر جی کو بلا بلا دینا، پروہیبیشن غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیا مطلب ہے پروہیبیشن کا؟ میڈم شرما اٹھاؤ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری جو بھارت کے اندر سب سے بڑی ڈکشنری مانی جاتی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی آکسفورڈ ڈکشنری اٹھاؤ جس کے اندر پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، پروہیبیشن مطلب الاؤ نہیں، پرمیشن نہیں، پروہیبیشن کا مطلب یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ڈسکریمنیشن بھید بھاؤ پیدا کرنا، بھید بھاؤ پیدا کرنا کہ تم تو ہندو ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو بریلوی ہو، تم تو دیوبندی ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم تو چکرالوی کو مانتے ہو، تم تو جماعت اسلامی سے بلونگ کرتے ہو، تم تو تبلیغی جماعت سے بلونگ کرتے ہو۔ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن جائز نہیں ہے آن گراؤنڈ آف ریلیجن، دھرم کے نام پر، ہندو مسلم کرسچن جین کے نام پر کس کا سنویدھان کا کمیونٹیز کے نام پر، پلیس آف برتھ بہار کے نام پر، اتر پردیش کے نام پر اگر کوئی بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے تو پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن۔ اس میڈم شرما نے بھارت کے سنویدھان کے 2 3 4 آرٹیکل کا وائلیشن کیا۔ ہم یہی کہیں گے ان کے اوپر کارروائی کی۔ ہم مجبور ہیں سر، ہم نبی سے محبت کیے بنا نہیں سکتے۔ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے روئے ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپے ہیں راتوں کو۔ دنیا والوں یاد رکھو، میڈم جی پڑھو اپنی کتاب کو، بھجن کا جہاں نہ بخش بازے گجراکو وہی دیوان سنت مدھما کو تبلت جو طرف چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ میں لفظ میں غلطی ہو سکتی، معنی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ بنارسی کہتے ہیں کہ محمد کو
کوئی نہیں جانے گا کہ اس کی زندگی پار، اس کا نیا پار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی موت سے نہیں جیت سکتا کا مطلب مرنے کے بعد پرمپر کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے روتے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کھڑے ہوئے تب بھی پریشان نہیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ نبی بولو، اشارہ تو کرو، ابھی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس دیا جائے۔ قربان جائیے، نبی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، تو ان کے آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ آپ نے معاف کر دیا کہ جبرائیل گواہ ہے، میں نے معاف کیا اس قوم کو۔ میرے بھائی اس لیے محبت کرتے ہیں، اور کو مان دیا، بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ ایک علاقے میں بیٹیوں کو ذبح کیا جاتا تھا، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، باندیاں بنا کر رکھ دیا جاتا تھا، ان کی عزت لوٹنے کے لیے، ان کے آبرو کو تار تار کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اگر کوئی غلامہ تھی، کوئی باندی تھی، آپ نے ان کو بھی سمان دیا تھا، بیٹی تھی ان کو بھی آپ نے گھر کی عزت بتایا، ماں تھی یہ کہا کہ ماں کی عزت کر لو، ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ یاد رکھو وہ چلے چکے ہیں دنیا سے میڈم شرما، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر جتنی محبت اس دھرتی کی محبت سے ہم کرتے، دھرتی کی اس زمین سے ہم جتنی محبت کرتے، اتنی محبت ہم اپنی نبی کے سنت سے، نبی کی فرمان سے، نبی کی اطاعت سے کرتے، اور ہمیں تو احسان ماننا چاہیے۔ ارے کل قیامت میں بھی سب کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، آدم کہتے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، اللہ کے خلیل ابراہیم بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ، لوہے سے قوم بنانے والا، اتنی طاقت کا مالک داؤد بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ پوری دنیا میں جن کی حکومت تھی، آسمان و زمین کی مخلوقات پر جن کی حکومت تھی، ان ہواؤں کے اوپر جن کی حکومت تھی، سلیمان صاحب المملکۃ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی۔ وَيَقُولُ رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کل قیامت میں سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک شخص سجدے میں ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی۔ ایسے ہی مائے کلا دکھا مجھے جو حشر کے میدان میں وہاں اپنے ایک فرد کے لیے اگر کوئی دعا مانگ رہا، کوئی نہیں مانگ سکتا، لیکن ہمارے نبی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے۔ وہاں تو ہر کوئی نفسی نفسی چاہتا ہے، ہر مسلم ہو نان مسلم ہو، سب کے سب۔ میں نے ایک منتر بھی پڑھا کہ ہیت کو پرم گتستان دی ستسنگ گتستان وچار دوش پرشموتری کا منتر۔ اس منتر کو کیوں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ لوگ بھی اس کا میننگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ہم لوگ تقریر میں، شاہکار تقریر میں مولانا ناظم صاحب، ان کا نام اس کتاب کا مصنف ہمارے استاد شاہکار تقریر کی کم سے کم 3 تقریریں میں نے رکھ کے آئی ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں چونکہ علماء طالب علم کا بہت بڑا مجمع، میں نے 63 تقریریں رکھ کے آئی ہیں پڑھنے کے زمانے میں۔ اسٹیج پر آ کر مقرر بننے کا سپنا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس حساب سے محنت بھی کی۔ لوگ نے ایک ابھی آندھرا پردیش ہے، ابھی 18 تاریخ کا پروگرام تھا، اس پروگرام میرے خیال سے میری زندگی کا وہ سب سے اہم پروگرام تھا، بلکہ یہ کہوں نمبر 1 کا پروگرام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
4 दिन میں پروگرام کی تیاری کی، 4 دن۔ اس پروگرام کی پرمیشن ڈی جی پی ایس پی سے نہیں لیا گیا، ڈی ایم یا ایس ڈی ایم سے نہیں لیا گیا، ڈائریکٹ چیف منسٹر سے لیا گیا، کیونکہ وہاں کا جو ودھائک ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہی تھا۔ کچھ چرچا ہو رہی تھی تو بچوں نے فون کیا کہ سر کہاں پروگرام کرنے پرمیشن نہیں ملے۔ اچھا نہیں ملے کوئی بات، ڈائریکٹ چیف منسٹر کی سیکرٹری سے بات کر کے چیف منسٹر صاحب سے بات کر کے پروگرام کرایا۔ آندھرا پردیش کا نظام اتنا اچھا ہم کو لگتا، ابھی گئے پہلی بار گئے وہاں پر پروگرام میں، وہاں کا نظام اتنا اچھا کہ ہم لوگوں کے یہاں تو وہ جو وردھا آتا ہے وہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، کسی کا 6 مہینے سے بند ہے، کسی کا 4 مہینے سے بند ہے، کب بریک لگ جائے کچھ پتا۔ اندرا آواس آتا ہے تو کٹوتی ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں، لیکن وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ہر 50 گھر میں ایک والنٹیئر ہے، والنٹیئر ہیں بہت سارے، ایک والنٹیئر 50 گھر میں مہینہ کے 1 تاریخ ہوتے وہ والنٹیئر گھر میں پہنچ جاتا پیسہ لے کے۔ 45 سال سے ادھک عمر کی جو عورتیں ان کو سالانہ 18,000 روپے اور ٹوٹل